بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کہتے ہیں کہ ہر کام میں اسباب دیکھنے چاہیے، تو اگر کوئی آدمی غریب ہو تو وہ نسل کیوں بڑھائے بغیر اسباب کے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ میں کہتا ہوں بھائی گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر فیصلہ کرو، توکل پہ نہیں چلو، صرف توکل پہ۔ تو کسی نے سوال کیا ایک آدمی کی آمدن ہے نہیں، ایک بچہ پل نہیں رہا، تو آپ کہتے ہو بچے پیدا کرو، تو یہ تو گراؤنڈ ریئلٹی کے خلاف ہوا نا؟ یہ بڑا خاندانی سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹی کہتے کس میں؟ گراؤنڈ ریئلٹی یہاں پر یہ ہے کہ جب اللہ نے پہلا بچہ دیا تھا ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر کے، اللہ نے گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ اللہ نے بتا دیا کہ اس کا رزق کس کے ذمے ہے؟ میرے ذمے ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ابھی چونکہ دودھ کی ضرورت ہے اس لیے دودھ پیدا کیا ہے، تو جو اللہ دودھ پیدا کر رہا ہے وہ غافل نہیں ہے، باقی چیزوں کی ضرورت کا بھی انتظام وہ کرے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اللہ کا بندہ پہلے ہے، آپ کی اولاد بعد میں، اس کے خالق آپ نہیں ہو بلکہ اللہ ہے، اور اللہ نے یہ کائنات پیدا انسانوں کے لیے کی ہے، تو وہ انسانوں کو رزق نہیں دے گا تو پھر گدھوں کو دے گا کیا؟ گھوڑوں کو دے گا؟ تو اس لیے نسل روکنا کہ کھائیں گے کہاں سے، یہ الزام کس پر ہے؟ اللہ پر۔ یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہی ہے۔ پھر بھی اگر یہ دلیل کسی کی سمجھ میں نہیں آتی تو دوسرا بھی ایک جواب ہے، وہ جواب یہ ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے جب چلنا ہے جہاں اللہ نے چلنے کی اجازت دی ہو، جہاں اللہ نے کہا ہو کہ گراؤنڈ ریئلٹی کو مت دیکھو، میرے حکم کو دیکھو، وہاں گراؤنڈ ریئلٹی کو تھوڑی دیکھنا ہے۔ ارے بھائی موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے کہ میں جناب اس کے سامنے تقریر کروں گا کہ میں نبی ہوں۔ گراؤنڈ ریئلٹی تو یہ کہہ رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ تو ویسے ہی موسٹ وانٹڈ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قبطی کا قتل ہو گیا تھا غلطی سے، تو وہاں سے فرار ہو کر دوسرے ملک چلے گئے، فرعون نے تو گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے ہوئے تھے۔ اب ایسے موقع پہ گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اگر واپس مصر آ بھی رہے تو چھپ کے زندگی گزارنی چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ لیکن موسیٰ علیہ السلام نہ صرف یہ کہ چھپ کے نہیں گزار رہے، فرعون کے محل میں چلے گئے، اور نہ صرف یہ کہ محل میں نہیں، جا کے الٹا اس کو تبلیغ کر رہے ہیں کہ تو غلط ہے۔ تو یہ تو بالکل گراؤنڈ ریئلٹی کے خلاف ہے۔ تو یہ اس لیے جائز ہے کہ یہ اب کس کا حکم ہے؟ اللہ کا۔ تبھی تو موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے کہا کہ جاؤ فرعون کو تبلیغ کرو، موسیٰ علیہ السلام نے کہا انی اخاف ان یقتلون، میں نے تو قتل کیا ہے، مجھے مار دیں گے جان سے، اور میری زبان میں لکنت ہے، مجھے تو فصاحت نہیں ہے، تو میں کیسے بات کروں گا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے عقلی دلائل دیے کہ میرا جانا مناسب نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، یہ میرا حرف آخری فیصلہ ہے، جانا پڑے گا۔ تو گراؤنڈ ریئلٹی اور یہ سب چیزیں جب ہیں جب شریعت کا حکم ٹکرا نہ رہا ہو۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اللہ اس کے رسول نے اگر کوئی آرڈر دے دیا اور اس میں دوسرا کوئی ہمارے پاس آپشن نہیں ہے تو اب گراؤنڈ ریئلٹی گئی تیل لینے۔ صحیح ہے نا؟ تو اسی طرح نسل جو بڑھانے کا ہمیں شریعت نے حکم دیا ہے وہ مالدار کو بھی ہے اور غریب کو بھی۔ تو اگر گراؤنڈ ریئلٹی یہی ہو کہ کھانے کو نہیں مل رہا، پھر بھی ہمیں نسل روکنے کی اجازت اس بیس پہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں اللہ کا حکم کیا ہے؟ تزوجوا الودود الولود، نسل بڑھاؤ، انی مکاثر بکم الامم۔ اور اس کا اولین مخاطب غریب صحابہ تھے جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں تھی، اصحاب صفہ تھے جو بیچارے ایک دوسرے کی طرف پش کر کے بیٹھا کرتے تھے کہ کہیں کسی کے سطر پہ نظر نہ پڑ جائے، کپڑے نہیں تھے ان کے پاس، ان کو کہا جا رہا ہے کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جس کے اولاد زیادہ ہو۔ تو اگر گراؤنڈ ریئلٹی بالفرض یہ ہو کہ بچے کھائیں گے کہاں سے، تو بھی یہ حکم شریعت کے کیا ہے؟ خلاف ہے۔ تو جہاں شریعت ہمیں حکم دے گی وہاں اللہ پہ توکل کرنا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ بھائی گراؤنڈ ریئلٹی تو یہ کہہ رہی ہے پتہ نہیں کہاں سے کھائیں گے، لیکن اب اللہ کا حکم ہے تو اس پر عمل، بولو نا بھائی، کرنا پڑے گا۔ تو میں جو کہہ رہا ہوں گراؤنڈ ریئلٹی وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جہاں اللہ کا حکم نہیں بھی ہوتا وہاں بھی توکل پہ چل رہے ہیں، استخاروں پہ چل رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب جیسے کسٹمر کی لائن لگی ہوئی ہے دکان پہ، گراؤنڈ ریئلٹی تو یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی نماز کے لیے جاؤ گے تو تجارت میں کیا ہو جاؤ گے؟ پیچھے ہو جاؤ گے نا، یہ سارے کسٹمر ساتھ والی دکان پہ چلے جائیں گے۔ لیکن اللہ کا حکم کیا ہے؟ چھوڑ دو اس کو، جماعت سے نماز پڑھو جا کے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہاں پر میں یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھو، نماز کو مت دیکھو۔ گراؤنڈ ریئلٹی تو یہی ہے کہ بھائی کسٹمر اگر روٹ گئے تو پتہ نہیں دوبارہ آئے نہ آئے تو تجارت میں نقصان، کہیں گے بھاڑ میں جائے ایسی تجارت۔ نماز پڑھو اور اللہ پر توکل کرو۔ جو کسٹمر آئے ہیں اللہ ہو سکتا ہے امتحان کے لیے آئے ہوں، اللہ دوبارہ بھیج دے گا۔ تو شریعت کے حکم صاف لفظوں میں اگر کہیں ٹکرا رہا ہے
پھر اللہ کے حکم کو دیکھنا ہے, گراؤنڈ ریئلٹی کو نہیں دیکھنا. سمجھ رہے ہو؟ ہمارے جو دیندار میں گڑبڑ ہے, وہ شریعت کا حکم نہیں بھی ٹکرا رہا ہوتا, پھر بھی وہ توکل پہ چل رہے ہوتے ہیں, حالانکہ وہاں اللہ نے توکل کرنے کا بالکل بھی حکم نہیں دیا ہوتا. وہاں اللہ نے کہا ہے کہ بھئی اسباب پہ چلو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر, حضرت مریم کو بغیر شوہر کے اولاد مل گئی, تو یہ تو اللہ کی رحمت تھی, معجزہ تھا. اب آپ کہو کہ بھئی میں توکل کروں گا بغیر بیوی کے, مجھے اولاد چاہیے, تو مل جائے گی؟ چاہے جتنے پھونکے لگوا لو, صحیح نا, جتنے دم کروا لو, نہیں ہوگی. تو ہم یہی کہتے ہیں بھائی اگر جتنی قرآن خواریاں کروا لو, سردی میں برف بیچو گے تو کاروبار نہیں چلے گا. اب برف بیچ رہے ہو, کہہ رہو یار اللہ بہت بڑا ہے, جب فلاں کا گرمیوں میں کوئلے کا کاروبار چل سکتا ہے تو میرا سردیوں میں برف کا کیوں نہیں چل سکتا؟ تو یہ دیندار لوگ یہ حماقت کر رہے ہوتے ہیں. بھائی پہلے اپنی ذمہ داری پوری کرو, پھر اللہ پہ توکل کرو. ہاں جہاں اللہ نے پابندی لگا دی ہے تو وہاں تو پھر اللہ کے حکم. جیسے موسیٰ علیہ السلام, اگر اللہ حکم نہ دیتا تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرعون کے پاس جا کے کھڑا ہونا جائز ہی نہیں تھا. وہ اپنے آپ کو, وہ خودکشی کے مترادف تھا. کہ آپ ایک ظالم کے اپنے آپ کو کیوں حوالے کر رہے ہیں بھائی؟ آپ کیوں اس کو جا کے تبلیغ کر رہے ہیں؟ وہ تو پکڑ کے مار دے گا آپ کو. تو جب اللہ نے ذمہ داری لی کہ جائیں, موسیٰ علیہ السلام نے کہا مار دے گا, قتل کر دے گا. اللہ نے فرمایا کلا اننی معکم اسمع و ارى, میں تم دونوں کے ساتھ ہوں. موسیٰ تیرے ساتھ بھی, ہارون کے ساتھ بھی. اسمع, سن بھی رہا ہوں, اور ارى, سب کچھ دیکھ بھی رہا ہوں, میں تمہیں بچاؤں گا. اب گراؤنڈ ریئلٹی ایک دم کیا ہو گئی ہے؟ چینج. اب زمینی حقائق کہہ رہے ہیں بھائی اللہ سے کوئی نہیں لڑ سکتا, فرعون سے تو لڑ سکتے ہو, اللہ سے نہیں. اب جانے میں عافیت ہے. تو اسی طرح اگر کوئی غریب نسل روکتا ہے کہ کھلاؤں گا کہاں سے, تو نسل روکنے میں عذاب ہے. یہ 2 بچے عذاب بنا دے گا اللہ, ٹھیک ہے نا. اب اللہ کا حکم ہے بھائی پیدا کرو, اور توکل کس پہ کرو؟ اللہ پہ. پھر اگر مصیبت آئی بھی تو وہ چونکہ اللہ کی طرف سے ہوگی, اس میں اجر ملے گا, اس میں صبر کی توفیق ملے گی. اور اگر رزق کی تنگی کے خوف سے نسل روک لی تو پھر ایک بچہ بھی گلے پڑ سکتا ہے. تبھی تو آپ دیکھو نا, خرچے پورے ہی نہیں ہو رہے. 2 بچے ہیں, رو رہے ہیں یار خرچے نہیں پورے ہو رہے. میں کہتا ہوں یار جن کے 13 15 ہیں ان کے پورے ہو رہے ہیں, جن کے 2 ہیں ان کے پورے. بڑی بات نہیں کرنی چاہیے, میں شکر نعمت کے طور پہ بتا رہا ہوں. میرے الحمدللہ 13 بچے ہیں, بلکہ 14.25 ہیں, 14.25 بچے ہیں. کبھی مجھے آپ نے الحمدللہ کوئی دیکھا ٹینشن میں, یار خرچے نہیں, یہ نہیں, وہ نہیں, فلانا نہیں؟ بھائی اللہ کا شکر ہے, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, بڑے ہو گئے ماشاءاللہ. ہر سائز کا بچہ ہے. بھی یہاں 2 مختلف سائز کے بیٹھے ہوئے تھے, مختلف چینلوں کے, صحیح ہے نا. میرے بچوں کی دیکھو, آپ کے گھر میں آپ کے سب بچے ایک ہی سٹائل میں بولتے ہیں. ہمارے پاس یہ آپشن ہے, اس گھر میں جاؤ بچوں کی لینگویج الگ ٹائپ کی, دوسرے گھر میں لینگویج اس میں پنجاب کا تڑکا آ رہا ہے. ادھر بچہ اردو ایسے بول رہا ہے جیسے پٹھان لوگ اردو بولتے ہیں. ادھر جاؤ گے بچہ اردو ایسے بول رہا ہے جیسے پنجاب والے اردو بولتے ہیں. ادھر جاؤ گے بچہ اردو ایسے بول رہا ہے جیسے اردو اسپیکنگ بولتے ہیں. اتنے مختلف ڈفرینٹ قسم کے کلچر میں فرق, ہر چیز میں فرق. تو اتنے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کھلا رہا ہے, پلا رہا ہے. اللہ تعالیٰ عافیت سے رکھے, نظر بد سے بھی بچائے اور مشکلات سے بچائے اللہ تعالیٰ. اور جو 2 والے ہیں, جو اس نہیں, ایک تو اللہ کی طرف سے کسی کے ہوئے نا, جو یہ کہ یار کھلائیں گے کہاں سے, تو سڑے رہو. تمہارے کبھی بھی تمہارے چہرے پہ سرور انشاءاللہ آئے گا ہی نہیں کبھی تمہارے چہرے. تم یہی سوچتے رہو گے روکو یار, پیسہ بچاؤ, پیسہ بچاؤ. یہ 2 کے بعد تیسرا ہوا تو کھا جائے گا کم بخت, میرے پیسے کھا جائے گا. نہیں 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 نہیں, بچاؤ بچاؤ, پھر بھی سکون نہیں ملے گا. خرچ کرو, اڑاؤ, کھلاؤ یار, جتنا خرچہ ہوگا کریں گے, جو نہیں ہے صبر کریں گے. بھائی اسکول میں پڑھانے کے پیسے ہیں, پڑھاؤ, نہیں تو کوئی بات نہیں. پیاز ٹماٹر والا پیاز بیچے گا, ٹماٹر بیچے گا, اس میں کیا ہو گیا؟ ایک صاحب مجھے کہنے لگے 2 بچے ہوں گے تو سٹی اسکول میں کیسے پڑھیں گے, تو وہ تو پھر میں نے کہا کیا ہوگا, سٹی اسکول جنت میں صرف سٹی اسکول میں پڑھنے والے جائیں گے کیا؟ کہہ رہے نہیں, یہ تو بیچارے ٹماٹر بیچیں گے. تو میں نے کہا یہ جو ٹماٹر بیچنے والے, یہ کیا انسان نہیں ہوتے؟ یہ کیا حیوان ہے, کیا گدھے ہیں یہ؟ ان کو معاشرے کا اتنا آپ نے نچلا بنا دیا ہے. میں نے کہا جو ایمانداری سے ٹماٹر بیچ رہا ہے, خدا کی قسم وہ اس وزیر اعظم اور صدر سے کروڑہا گنا بہتر ہے جو کرپشن کر رہا ہے. جو ایمانداری سے موچی بن کے لوگوں کے جوتے سی رہا ہے, خدا کی قسم وہ اس بیوروکریٹ سے کروڑہا گنا بہتر ہے جو لوگوں کو غلط گائیڈ کر رہا ہے. جو آدمی گول گپے بیچ رہا ہے نا, گول گپے ایمانداری سے, خدا کی قسم وہ اس چیف جسٹس سے کروڑہا گنا بہتر ہے جو لوگوں سے پیسے کھا کے بیٹھا ہوا ہے. تو اسلام میں ٹھیک ہے عہدے کی بڑی ویلیو ہے, لیکن اس پر آخرت کا مدار نہیں ہے. یہ ذہن میں قبول کر لو, ہمارے بچے گول گپے بھی بیچ سکتے ہیں, ٹماٹر بھی بیچ سکتے ہیں, ہم نے یہ ٹینشن نہیں لی ہے.
میں نے ہمیشہ سوچا بھائی جتنے وسائل ہوں گے اتنی تعلیم دوں گا, نہیں تو نہیں, انسان بنانے کو فوکس کروں گا. کوئی بات نہیں بیٹا, رکشا چلاؤ تمیز سے, ٹھیک ہے نا, رکشا چلائیں گے, کیا ہو گیا اس میں؟ آپ نے اپنے دماغ میں ایک چیز مسلط کر لی ہے, 2 بچے ہوں گے لیکن دونوں چیف جسٹس بنیں گے, تو وہ بنے نہ بنے ٹینشن سے مرو گے آپ. اور جب وہ چیف جسٹس بنیں گے آپ کے قبر میں جانے کا ٹائم آ چکا ہوگا, آپ کو پھر بھی فائدہ نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہو گے نہیں سمجھ رہے؟ اور پھر ایک عجیب بات ہے, جو اللہ پہ اعتماد کرتا ہے تو اکثر پھر اس کے بچے رکشا چلاتے نہیں ہیں, اللہ نواز ہی دیتا ہے. اکثر ہم نے زندگی میں دیکھا ہی ہے, اللہ غیب سے اسباب پیدا کر ہی دیتا ہے. تو میرے بچے تو او لیول میں پڑھ رہے ہیں, حالانکہ ہم نے تو کبھی نہیں سوچا تھا او لیول میں پڑھیں گے. اسباب ہو گئے غیب سے. جب پیدا ہو رہے تھے تو اس وقت تو لوگ کہتے تھے بھائی پیدا ہو رہے ہیں مصعب, پیدا ہو رہے یار, کیسے اسکولوں کی اتنی فیسیں کہاں سے؟ ہم نے کہا بھائی دیکھو ہم تو نہیں چاہ رہے, پھر بھی اللہ تعالیٰ او لیول میں پڑھوا رہے ہیں ان کو. میں تو اپنے بچوں کو سوچ رہا ہوں او لیول سے نکال کے کسی مدرسے میں داخل کروں. میں نے کہا چلو میٹرک یہاں سے کراؤں گا, تھوڑی انگلش پھوپھا سیکھ لیں گے, پھر مدرسے میں لے کے جاؤں گا. لیکن وہ اسکول والے نہیں چھوڑتے. تو وہ تو ہم نے دیکھا ہے, اللہ پہ توکل یہاں کرو گے تو اللہ غیب سے اسباب پیدا کرے گا. تو اتنی خوشی ہوتی ہے بھائی جس گھر میں بچے نہیں ہیں, خدا کی قسم وہ ہوٹل ہے, گھر نہیں ہے. میں تو اب سفر ہوتے ہیں نا, بڑے بڑے 1000 گز کے بنگلوں میں بھی جا کے قیام کرتا ہوں, 2 آدمی نظر آتے ہیں, 4 آدمی بنگلے میں, یہ بیٹا ہے, یہ ان کی بیگم ہے, یہ ابا ہیں, یہ اماں ہیں, بس. یار تمہیں دیواریں کھاتی نہیں ہیں؟ خدا کی قسم دیواریں کھا رہی. یار کیا کرنا ہے ان بڑی بڑی ٹائلوں کا, ایئر کنڈیشن روم کا, اتنے لگژری صوفوں کا, کیا کرنا ہے جب بندہ ہی نہیں ہے اس میں؟ مجھے اتنی اللہ شکر ہے نعمت کی توفیق دیتا ہے, جب میں سفر کرتا ہوں مالداروں کے گھروں میں جاتا ہوں نا, جب 1000 گز کے بنگلے, میں کہتا ہوں یار میرا گھر اتنا بڑا نہیں ہے لیکن سکون اس میں الحمدللہ زیادہ ہے. کیونکہ جب گھر میں جائیں گے سب سے پہلے بچے استقبال کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہر چیز کا مزہ ہے. جس گھر میں بچے ہیں, قربانی کا جانور ہو لاؤ گے اس کا مزہ ہے, بچے انجوائے کرتے ہیں, ابو کیا لے کر آ رہے ہیں. گاڑی خریدو گے اس کا مزہ ہے, بچے دیکھیں گے ابو نے کون سی گاڑی. بائک خریدو گے, رکشا خریدو گے نا, سب سے پہلے بچے انجوائے کرتے ہیں, ہمارے ابو نے رکشا خریدا. تو اصل میں انسان کو خوشی ہوتی ہے بچوں کی خوشی دیکھ کے. بچوں کو ختم کر دو تو پھر کسی چیز کی خوشی نہیں ہے. اصل تو خوشی ہوتی بچوں کی ہے بھائی. تو بچے گھر میں ہوں گے, گھر آؤ گے, لائف بیگم بھی کم ستائے گی, وہ بھی بچوں میں زیادہ خوش رہے گی, آپ بھی خوش رہو گے. بچوں کی خاطر دونوں جڑے رہتے ہیں. وہ تو شادی کے 2-4 دن ہی ہوتے ہیں جو آپس میں محبت ہوتی ہے, اس کے بعد تو دونوں برداشت ہی کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو. وہ اس لیے برداشت کے منع کے ابا ہیں, وہ اس لیے کہ منع کی اماں ہیں, ورنہ کیا رکھا بھائی, نہ ابا میں کچھ رکھا نہ اماں میں کچھ رکھا. وہ برداشت ہے بچے کے ابا ہیں, تو بچے ہی لیس کر دیا آپ نے کیا. پھر بچوں میں زیادہ ہونے میں ایک فائدہ یہ ہے کہ بچوں کو بہن بھائی کی نعمت ملتی ہے. ہم لوگ بہت سارے بہن بھائی تھے تو ہم نے بچپن میں بڑا انجوائے کیا ہے. بہنیں بھائی سب مل کے کھیلتے تھے, شکایتیں لگاتے تھے, پٹتے تھے, صحیح ہے نا, کھیلتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ. پھر بڑے ہونے کے بعد بھی ایک دوسرے کے ساتھ اپنی دل کی باتیں شیئر کرتے ہیں. ہر بات انسان باپ اور ماں کے سامنے نہیں کر سکتا, پھر ماں باپ تو چلے جاتے ہیں تو پھر بہن بھائی رہ جاتے ہیں نا. تو میں کہتا ہوں یار میرا اگر ایک بھائی ہوتا اور میں ہوتا 2 تو میری تو زندگی کے سارے مزے خراب ہو گئے تھے. تو بہن بھائی بھی ہول سیل کے حساب سے ہونے چاہیے. اس سے نہیں لگ رہی تو اس سے بن جائے گی بھائی. ہر اتنی ساری بہنیں ہوں کہ اس بہن سے نہیں بنتی تو اس بہن سے بنے گی. اکثر گھر میں ہوتا ہے نا اس کی اس بھائی سے بنتی, اس سے تو بنتی نہیں ہے. تو اتنے بھائی دو اس کو کہ کسی نہ کسی سے تو بنے. ایک ہی بھائی ہے اس کا, اس سے نہیں بن رہی تو وہ تو بھائی لیس ہو گیا. بہنوں میں ایسا ہوتا ہے یہ دونوں کی آپس میں بنتی ہے, ان کی تیسری سے نہیں بنتی, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ان دونوں کی تو بن رہی ہے نا. ایک ہی بہن ہے, اس سے نہیں بن رہی تو کہاں جائے گی بیچاری وہ. اور بعضوں کی ایک بھی بہن نہیں ہوتی. وہ بھائی بہن کو تو بہن چاہیے, وہ بہن کے ساتھ جو باتیں شیئر کر سکتی ہے وہ ماں باپ کے ساتھ تھوڑی کر سکتی ہے. پورے معاشرے کی واٹ لگا دی ہے گوروں کے کلچر کو فالو کر کے, ایسی کی تیسی کر دی اپنے خاندان کی, اپنے نظام کی. تو اس لیے جو اللہ اس کے رسول نے خاندان کے معاملے میں کہا کہ مجھ پہ توکل کرو, وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها, زمین پہ چلنے والے کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کی روزی اللہ نے اپنے ذمے نہ لی ہو. تو انسان تو سب سے پہلے